والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات والأرض صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ آج کا دن میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ استاد القراء زینت القراء جناب قاری محمد رسول اللہ مالکی صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ کی تعریف نظر آتی ہے، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ سورج کو دیکھیں، تعریف اللہ کی ہے، سورج کا بڑھنا تعریف اللہ کی ہے، سورج کا گھٹنا تعریف اللہ کی ہے، سورج کا طلوع ہونا تعریف اللہ کی ہے، سورج کا زوال پہ آنا تعریف اللہ کی ہے، سورج کا غروب ہونا تعریف اللہ کی ہے، سورج اور سورج کی کرنیں تعریف اللہ کی ہے۔ پھر چاند کو دیکھ تعریف اللہ کی ہے، آسمان کو دیکھ تعریف اللہ کی ہے، آسمان پر آسمان ہے تعریف اللہ کی ہے، آسمان پر ستارے ہیں تعریف اللہ کی ہے۔ پھر زمین کو دیکھ تعریف اللہ کی ہے، چرند پرند کو دیکھ تعریف اللہ کی ہے، بشر اور بشریت کو دیکھ تعریف اللہ کی ہے، انسان اور انسانیت کو دیکھ تعریف اللہ کی ہے، قرآن اور تلاوت کو دیکھ تعریف اللہ کی ہے، زمین اور آسمان دیکھ تعریف اللہ کی ہے، شمس و قمر دیکھ تعریف اللہ کی ہے، بر و بحر کو دیکھ تعریف اللہ کی ہے، صدیق اور صداقت دیکھ تعریف اللہ کی ہے، عمر اور عدالت دیکھ تعریف اللہ کی ہے، آدم کے نیابت کو دیکھ تعریف اللہ کی ہے، موسیٰ کا جلال دیکھ تعریف اللہ کی ہے، عیسیٰ کا زہد دیکھ تعریف اللہ کی ہے، ولیوں کی ولایت دیکھ تعریف اللہ کی ہے۔ ہر جگہ میں تجھے ایک تعریف نظر آئے گی۔ پوچھنے والا کہتا ہے مولانا یہ تعریف کس کی ہے؟ میں نے کہا یہ تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم سبح للہ ما فی السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات والارض سخر الشمس والقمر یکبر اللیل والنہار هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لہ ما فی السماوات والارض لہ ملک السماوات والارض اللہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو قرآن کو پڑھ، فرشتوں کو پڑھ، تورات پڑھ، زبور پڑھ، نبیوں کو پڑھ، رسولوں کو پڑھ، کتابوں کو پڑھ۔ باپا تیری مرضی آئے تو جس کو پڑھتا جا، تیری مرضی آئے جس کو تو دیکھتا جا، ہر جگہ تجھے ایک تعریف نظر آئے گی۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے مولانا یہ کس کی تعریف ہے؟ میں نے کہا اسی تعریف کو رب کہتی ہے۔ ساری کائنات اللہ کی تعریف کرتی ہے اور اللہ اپنے مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے۔ یہ جو والضحیٰ ہے یہ محبوب کا ذکر ہے، یہ جو واللیل ہے یہ محبوب کا ذکر ہے، یہ جو علم نشرح لک صدرک ہے یہ محبوب کا ذکر ہے، یہ جو ورفعنا لک ذکرک ہے یہ محبوب کا ذکر ہے، یہ جو یا ایھا النبی ہے یہ محبوب کا ذکر ہے، یا ایھا الرسول ہے یہ محبوب کا ذکر ہے، انا ارسلناک
شاہدہ یہ محبوب کا ذکر ہے، مبشرہ یہ محبوب کا ذکر ہے، بداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یہ محبوب کا ذکر ہے۔ رب کائنات کی ساری کائنات تعریف کرتی ہے۔ اللہ کا محبوب پیغمبر وہ عظیم پیغمبر ہے جس کی تعریف رب کائنات خود کرتا ہے، نہ حمد کی انتہا ہے نہ نعت کی انتہا ہے۔ رب کائنات نے محبوب کی تعریف کو قرآن نے کی ہے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، نہ محبوب کی عظمت کا تذکرہ ختم ہوگا نہ رب کائنات کی حمد کا تذکرہ ختم ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کرتی ہے اور اللہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ آپ قرآن پڑھے، اللہ رب العزت نے ابھی کائنات کو نہیں بنا، ابھی شمس و قمر نہیں بنا، ابھی کائنات میں کچھ نہیں بنا، ابھی صدیق اور صداقت نہیں بنی، ابھی بشر اور بشریت نہیں بنی، ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، ابھی کائنات میں شمس و قمر نہیں ہے، ابھی کائنات میں چاند و سورج نہیں ہے، ابھی کائنات میں دن و رات نہیں ہے، ابھی کائنات میں ولی نہیں ہے، ابھی کائنات میں امام نہیں ہے، ابھی کائنات میں بابا کچھ بھی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئی رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئی رہی ہے، کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رب کائنات نے آغاز کیا ہے، خطبہ دیا ہے، بیان کیا ہے، وہ آغاز کہاں سے ہے؟ اسے سورۃ یاسین کہتے ہیں، سورۃ یاسین جو قرآن کا دل ہے۔ رب کائنات نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین پڑھا ہے۔ مفسرین کے دروازے پہ جاؤ، یاسین کون ہے، صفت کس کی ہے، خوبی کس کی ہے، نام کس کا ہے؟ جب آپ مفسرین کے دروازے پہ جاؤ گے، مفسرین کہیں گے پاپا یاسین نام ہے محمد مصطفیٰ کا، یاسین خوبی ہے محمد مصطفیٰ کی، تو پھر کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا۔ ابھی کائنات میں کچھ بڑا کوئی نہیں تھا، رب کائنات نے خطاب کیا ہے، اس خطاب میں بھی ذکر حبیب خدا۔ سبحان اللہ، اللہ نے پھر خطاب کیا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ جاؤ مفسرین سے پوچھو طٰہٰ کس کا نام ہے، طٰہٰ کس کی خوبی ہے، طٰہٰ کس کی صفت ہے؟ سارے مفسرین کہتے ہیں طٰہٰ سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، طٰہٰ سے مراد ساقی کوثر ہے، طٰہٰ سے مراد شاہ محشر ہے، طٰہٰ سے مراد جان جہاں ہے، طٰہٰ سے مراد محبوب کبریا ہے، طٰہٰ سے مراد آمینہ کا لال ہے، طٰہٰ سے مراد ساقی کوثر ہے۔ بابا کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، رب کائنات میں جنت میں اپنے محبوب کا نام لکھ کر ذکر محمد مصطفیٰ کا آغاز کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تو اسلام آئے دنیا میں، ان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، بولنا شروع کیا، بولنے کے بعد کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کس کی خوشخبری ہے؟ کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا۔ میں نے کہا میرے آقا دنیا میں آئے نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں ذکر حبیب خدا ماشاءاللہ، کرنا چاہوں گا۔ توجہ ہے آپ آزاد کی، توجہ کریں، کائنات نہیں بنی تھی، ذکر حبیب خدا تھا، کائنات بن گئی ہے، ذکر حبیب خدا ہے، پھر جنت سج جائے گی، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ رب کائنات داؤد علیہ السلام کی زبان سے قرآن کی تلاوت کروائیں گے۔ قرآن میں جہاں پر اور الفاظ آئیں گے وہاں پر طٰہٰ بھی ہوگا، وہاں پہ یاسین بھی ہوگا، وہاں پہ مزمل بھی پڑھا جائے گا، وہاں پہ مدثر بھی پڑھا جائے گا۔ تو کہنا چاہوں گا کائنات نہیں بنی تھی، ذکر حبیب خدا تھا، کائنات ہے، ذکر حبیب خدا ہے۔ اور جب جنت سج جائے گی، سجی ہوئی جنت میں جو آواز آئے گی اس آواز میں بھی ذکر حبیب خدا۔ سبحان اللہ، یہ ذکر کتاب میں نہ ہو، کتاب نہیں ہے، یہ ذکر روح میں نہ ہو، روح نہیں ہے، یہ ذکر عقیدے میں نہ ہو، عقیدہ نہیں ہے، یہ ذکر نظریے میں نہ ہو، نظریہ نہیں ہے، یہ ذکر جسم میں نہ ہو، جسم نہیں ہے، یہ ذکر روح میں نہ ہو، روح نہیں ہے، یہ ذکر مسلمان میں نہ ہو، مسلمان نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ
بہتر ہے مسلمان نہیں ہو سکتا پاپا مسلمان ہونے کے لیے محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا معلوم ہوا مسلمان میں اگر یہ ذکر حبیب خدا ہے مسلمان ہے اگر ذکر حبیب خدا نہیں ہے تو مسلمان بھی نہیں ہے اور ذکر حبیب خدا ہوتا رہا پھر وہ آئے انہوں نے ذکر حبیب خدا کیا یوں نے ذکر حبیب خدا کیا بچوں کو یتیم کروا کے ذکر حبیب خدا کیا ہے وجود کو چھلنی کروا کر ذکر حبیب خدا کیا ہے بیویوں کو بیوہ کروا کے ذکر حبیب خدا کیا ہے باغات ختم کروا کے ذکر حبیب خدا کیا ہے سوری پہ چڑھ کر ذکر حبیب خدا کیا ہے جسم کو چھلنی کروا کر ذکر حبیب خدا کیا ہے وجود کو چھلنی کروا کر ذکر حبیب خدا کیا ہے زخموں کو تڑپا کر ذکر حبیب خدا کیا ہے پھر ذکر حبیب خدا کو اپنا نظریہ بنا لیا ہے ذکر حبیب خدا کو اپنا قطیرہ بنا لیا ہے ذکر حبیب خدا کو اپنا عبادت بنا لی ہے ذکر حبیب خدا کو پھر جنت کا راستہ بنا لیا سبحان اللہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق